جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. جزاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. وبه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فقذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكه عدوا وإنها تكثر السن وتفقأ العين. قال فعاد ابن أخيه يقذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنها عدت ثم تقذف لا أكلمك أبدا. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كثر الذهب بالدنانير وكثر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظيرا. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نذيرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها امرأة. فلما طفن لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا امرأة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة بن العجلان أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي المختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وبه قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم أني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. وبه قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن قال وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. جزاك الله. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب
اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے یہ اصول فقہی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ہاں بتلاؤ۔ اصول الشاشی پڑھی ہے نا، اصول الشاشی انوار حسامی۔ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ کا موضوع، ہاں جزاک اللہ، اصول فقہ کا موضوع ادلہ شریعہ ہے، ادلہ اربعہ۔ انوار میں آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ کا موضوع ادلہ من حیث الاثبات یا من حیث انہ مثبت للاحکام الشریعہ۔ نمبر 2 احکام من حیث الثبوت، یعنی من حیث انہ مثبت من الادلۃ الشرعیہ۔ یا کرنا ہے چلو کچھ تھوڑی سی پرانی چیزیں بھی تازہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اولیٰ سے لے کر بخاری شریف تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً اکثر کتابوں کی تکرار کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی طلباء کو الحمدللہ۔ اصول الشاشی سے لے کر توضیح تلویح مسلم و ثبوت تک طلباء سے اللہ نے تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عیسیٰ غوجی سے لے کر سلم تک الحمدللہ، قدوری سے لے کر ہدایت تک اللہ قبول فرمائے، اس کی مہربانی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حدیث شریف کی بھی اللہ نے مبارک کتابیں اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ تو اصول فقہ کا موضوع کیا پڑھا تھا؟ ہاں ادلہ شریعہ، ادلہ شریعہ، ادلہ اربعہ۔ ادلہ شریعہ کون کون سے ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ رکھو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ کتاب اللہ کی تعریف کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تعریف، ہاں جزاک اللہ۔ نور الانوار میں پڑھی ہے، چلو درمیان میں پوچھ لوں، نور الانوار کا معنی کیا ہے؟ نور الانوار کا معنی چلو کہیں آپ آئندہ سال مدرس کی تدریس بھی کریں گے نا، چلو ساتھ ساتھ پوچھ لوں، نور الانوار کا معنی کیا ہے؟ نور الانوار، ہاں بھائی بولو بھائی، ہمارے یہاں کوئی ساتھی بولے، چلو کچھ تھوڑی سی دہرائی ہو جائے الحمدللہ۔ دورے میں وہاں شعبان کے دورے میں طلباء آتے ہیں تو ان سے پھر کبھی اس انداز سے بیان کر دیتا ہوں کہ دورہ دہرائی کا نام ہے۔ یہ تو خیر دورہ حدیث ہے، یہاں تو خیر نہیں ہے، لیکن ہم چلو کسی نہ کسی درجے میں چلو آپ کو تھوڑا سا تکرار کروا دوں، شاید کوئی بات آپ کو کام آ جائے الحمدللہ۔ ہاں نور الانوار کا معنی کیا ہے؟ نور الانوار کا معنی یہ باہر والے ساتھی بتلائیں کیونکہ سب ان کتابوں سے گزر کر آئے ہیں۔ نور الانوار کا معنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نور الانوار کا معنی کوئی ساتھی بتلا دیں، جزاک اللہ۔ چلو ہے انشاءاللہ۔ نور الانوار، ہاں کیا معنی ہے نور الانوار کا؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آواز آ رہی ہے؟ بات پیچھے، جزاک اللہ۔ نور الانوار کا معنی کیا ہے؟
یہاں ساتھی بتلا دیں گے، کوئی ساتھی بتلا دیں گے. جزاک. یہاں پر اضافت منی ہے نا، اضافت منی یاد رکھنا. اضافت منی جس میں من مقدر ہو، اضافت لامی جس میں لام مقدر ہو. غلام زید اصل میں تھا غلام لزید. اضافت منی ہے جس میں من مقدر ہو، جیسے خاتم فضت، اے خاتم من فضت یاد رکھنا. تو یہاں نور الانوار، یہاں بھی اضافت منی ہے. اے نور من الانوار، اے نور من الانوار، یعنی روشنیوں میں سے ایک روشنی، نوروں میں سے ایک نور یا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بات سے بات بڑھ جاتی ہے. انوار کے مصنف کون ہیں؟ ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ. ملا جیون مرتبہ دورے میں تعلیم نے پرچی لکھی کہ ملا جیون کا معنی کیا ہے. ملا جیون کا معنی کیا ہے؟ بھائی سب سے آسان کام سوال کرنا ہوتا ہے نا. اللہ کا تو پھر ہمارے بزرگ شاہ مولانا منظور نعمانی صاحب دامہ برکات عالیہ ظاہر پیر والے نے پھر ان سے پوچھا، فرمانے لگے جیون ہے آگے جی ملا جیون، جیون کا معنی ہے کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے. یہ نام رکھے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں اب بھی نام رکھتے ہیں جیون جیون. ہم جیسے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں لوگ نعرہ لگاتے تھے ہزاروی جیوے 1000 سال، ہزاروی جیوے 1000 سال. اور فرماتے 1000 سال کون جیے گا، بس یہ 2-4 دنوں میں میرے جانے خبر سن لو گے آپ. تو بہرحال یہ جیون یہ زندگی سے ہے معنی جیون. ملا جیون ہے لفظی معنی کسی درجے میں ہی ہوگا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے الحمدللہ. ہاں جیوے جیوے جسے کہتے ہیں نا جیوے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. میں روز حدیث شریف کا مطالعہ کر آتا ہوں، کب چلو آ گئے یہاں، اس لیے پھر میں عبارت پڑھ لیتا ہوں. ہاں عبارت تو آپ رات سے حملہ سن لیتا ہوں تاکہ حدیث شریف کی برکت حاصل ہو جائے الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جو کوئی ذکر خیر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. اللہ قبول فرمائے جتنا ہو جائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تو نوانوار میں آپ نے نوانوار میں کتاب اللہ کی تعریف پڑھی ہے نا، هو القرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. یا رکھنا جزاک اللہ. یہی تعریف ہے نا. اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام. اب تو یہ باتیں شاید آپ کو کام آ جائیں ہیں. ہاں یہ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرا ملک بھر کے طلباء سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت واسطہ رہتا ہے. کچھ شعبانے بیچارے آ جاتے ہیں ہمارے نیک اساتذہ کرام. چلو میں کہ آپ کو تعلیم کے دوران شاید کوئی بات بھی شاید فائدہ دے دے، بس اس لیے سے کچھ نہ کچھ تکرار کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پہلے آپ مجھے یہ بتلائیں، شاہ تہذیب پڑھ رکھی ہے نا، شاہ تہذیب قطبی اب تو خیر یہاں تک ہے. آپ نے پڑھا ہوگا تعریف کتنی قسم پر ہے. تعریف 2 قسم پر ہے. ایک ہے تعریف لفظ، ایک ہے تعریف حقیقی اور ایک ہے تعریف لفظی. یاد رکھنا. چلو تھوڑا سا منطق کو بھی تازہ کرنے ذرا نا. تعریف کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے. ایک ہے تعریف حقیقی اور ایک ہے تعریف لفظی. یاد رکھنا.
تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تعریف حقیقی کہ کسی شے کی تعریف اس کی ذاتیات کے ساتھ کی جائے، کسی شے کی تعریف اس کی ذاتیات کے ساتھ کی جائے، جو اندر کے اجزاء ہیں ان کے ذریعے تعریف کی جائے، تعریف حقیقی۔ کیا تعریف مطلب رہا ہے؟ ہاں چس ہو کر بیٹھے رہا ہے اور الحمدللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بتلاؤ تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ہاں کسی شے کی تعریف اس کی ذاتیات کے ساتھ کی جائے۔ چلو تھوڑی سی ٹیپ کو چھوڑو رہا، ہاں تعالیٰ جزاک اللہ، تاکہ بھائی اور رہا، تاکہ سستی نہ آئے نا، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تعریف حقیقی کہتے ہیں کسی شے کی تعریف اس کی ذاتیات کے ساتھ کی جائے، جیسے انسان کی تعریف، انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق، انسان کی تعریف حیوان ناطق۔ لیکن میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث صوفی محمد صفوت صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت فرمائے، یعنی اہل شرع کی اصطلاح میں انسان کی تعریف ہے هو الحیوان المتفکر، یار هو الحیوان المتفکر، اے حیوان متفکر، کہ انسان ایک حیوان کا نام ہے جو اپنے انجام کو سوچنے والا ہے، اپنے انجام کی فکر کرنے والا ہے۔ اگر یہ ہے تبلیغی جماعت میں جائیں تو وہاں پر انسان کی یہ تعریف کرے، یار ہاں انسان کی تعریف هو الحیوان المتفکر، اے حیوان متفکر، کہ وہ ایک حیوان کا نام ہے، ایسی ایک جاندار مخلوق کا نام ہے جو اپنے انجام کو سوچنے والی ہے، اپنے انجام کی فکر کرنے والی ہے۔ یہ انسان کی تعریف ہے ذاتیات کے ساتھ۔ اور ایک ہے تعریف لفظی۔ تعریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ تعریف لفظی کوئی ساتھی بتلا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تعریف لفظی کہتے ہیں، تعریف لفظی۔ ہاں سادہ سے لفظوں میں یاد رکھنا کہ غیر مشہور لفظ کی تعریف لفظ مشہور کے ساتھ کی جائے، اور بھی تعبیریں ہیں لیکن فی الحال کہ غیر مشہور لفظ کی تعریف لفظ مشہور کے ساتھ کی جائے، غیر مشہور لفظ کی تعریف لفظ مشہور کے ساتھ کی جائے، جیسے الغضنفر اسد، الغضنفر اسد۔ اب غضنفر کا معنی بھی شیر ہے، اسد کا معنی بھی شیر ہے، لیکن ان میں سے مشہور کون ہے؟ یار اسد کا لفظ، یعنی غیر مشہور لفظ کی تعریف لفظ مشہور کے ساتھ کی جائے۔ السعدانۃ نبت، یا رکھنا ہے سعدانہ، یہ انگوری کا نام ہے۔ اب سعدانہ کا معنی بھی بوٹی، لیکن نبت کا بوٹی والا معنی یہ مشہور ہے، یاد رکھنا ہے۔ غیر مشہور لفظ کی تعریف لفظ مشہور کے ساتھ کی جائے۔ چلو میں یہیں سے عرض کر دوں، آپ بتاؤ کتاب اللہ یہ بھی قرآن پاک کا نام ہے، کتاب اللہ یہ بھی قرآن پاک کا نام ہے، اور خود قرآن پاک کا مبارک لفظ، قرآن پاک کا لفظ یہ بھی قرآن پاک کا نام ہے کہ نہیں یار؟ کتاب اللہ بھی قرآن پاک کا نام ہے، کتاب اللہ بھی قرآن پاک کو کہتے ہیں، اور خود قرآن کا لفظ یہ بھی قرآن پاک کا نام ہے۔ آپ بتائیں ان میں سے مشہور کون ہے؟ ان میں سے مشہور کون ہے؟ قرآن کا لفظ مشہور ہے، کتاب اللہ کا لفظ غیر مشہور ہے۔ آپ اگر اپنے گاؤں میں جائیں، دیہات میں جائیں، وہاں اپنے دیہاتی حضرات کو کہیں کہ میں آپ کے لیے لاہور سے کتاب اللہ لے کر آیا ہوں، میں آپ سے لاہور کے لیے کتاب اللہ لے کر آیا ہوں، تو وہ سمجھیں گے شاید فضائل اعمال کی کتاب لے کر آئے جا ہاں، لیکن جب آپ کہیں گے نہیں میں آپ کے لیے لاہور سے قرآن پاک لے کر آیا ہوں، فرمایا ہمارے سر پر رکھو، سر آنکھوں پر الحمدللہ لگا ہے۔ اب آپ بتاؤ مشہور کون ہے؟ یہ قرآن پاک کا لفظ مشہور ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یا بعض سے بات بڑھ جاتی ہے الحمدللہ، لہذا باحضرات کے نزدیک خیر یہ ہے تو خیر نوار کا ہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے
قرآن پاک کے اندر بھی دو اعتبار ہیں، نورانوار میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ قرآن کا لفظ دو حال سے خالی نہیں۔ یا اللہ، گھڑی پر بھی دم کریں، قرآن پاک کا لفظ یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا لفظ یہ علم ہے، یہ مصدر ہے، یاد رکھنا۔ قرآن پاک کا لفظ دو حال سے خالی نہیں، یہ علم ہوگا، یہ مصدر۔ اگر علم ہو، علم یعنی بطور علم کے استعمال ہو، بطور نام کے استعمال ہو، پھر کتاب اللہ کی تعریف قرآن پاک سے یہ تعریف لفظی ہے، یاد رکھنا۔ یعنی غیر مشروع لفظ کی تعریف مشروع لفظ کے ساتھ ہے، اور آگے المنزل علی الرسول علیہ السلام، یہاں سے پھر تعریف حقیقی ہے، یاد رکھنا ہے، آگے تعریف حقیقی ہے۔ اور قرآن پاک کا اگر مصدری معنی مراد لیں، مصدری معنی، پھر یہ مصدر مبنی المفعول ہے، مصدر اگر یہ قرن یقرن سے ہو تو پھر ہے یہ مقرون کے معنی میں ہے، مصدر مبنی المفعول، اور قرأ یقرأ سے ہو تو پھر یہ ہے یہ قرآن یہ مقروون کے معنی میں ہے، مقروون کے معنی میں ہے، پھر معنی ہوگا کتاب اللہ ایسی کتاب کا نام ہے مقرون کہ جس کے مضامین ملے ہوئے ہوں، یا مقرون ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، اس پڑھی جانے والی کتاب کا نام ہے المنزل علی الرسول علیہ السلام۔ پھر یہ تعریف حقیقی القرآن کے لفظ سے شروع ہو جائے گی، اگر مصری معنی مراد لیں تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید بھی کوئی ذکر خیر آگے انشاءاللہ ہے، آگے کرے گا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ یا اللہ آپ سے بیعت کرنی ہو تو کس دن کس وقت بھائی؟ بیعت کے لیے تو پھر مدرسہ محمدیہ میں ہیں، چلو انشاءاللہ پاک کی ذات، اگر کبھی جمعہ وہاں کوئی ساتھی پڑھ لیں پھر ہے الحمدللہ۔ یہاں ذرا کچھ وقت کم ہوتا ہے، رہے انشاءاللہ، وہاں جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے بعد پھر مجلس ہوتی ہے، اس میں پھر الحمدللہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ، اللہ پاک کی ذات اللہ برکت نصیب فرمائے الحمدللہ۔